حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو قرآن کریم میں خود ہے کہ غلقت الابواب، اس نے سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے کہ کہیں یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے، اور دعوت دی گناہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو بھاگے دروازے کی طرف، استبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ بتایا کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھاگے کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کے دروازے تک پہنچ جاؤں۔ دروازے کھولنا کسی اور کا کام ہے، تو اپنی طرف سے جو کوشش تھی وہ کر لی، اور کر کے پھر دروازہ کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا کہ دروازے کے تالے توڑ دیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید، کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اگرچہ کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا گناہوں سے بچنے کا، لیکن اسی طرح دوڑو جیسے کہ یوسف علیہ السلام دوڑے تھے، جتنا دوڑ سکتے ہو اتنا دوڑ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، بندہ جب قدم بڑھاتا ہے، بڑھا کر مانگتا ہے، اپنے حصے کا کام کر کے مانگتا ہے، تو وہ مولا نا امید نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ یہ جس وقت انگریزوں کا قبضہ ہوا ہندوستان کے اوپر اور 1857 کی جہاد آزادی لڑی گئی، تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے بڑے زبردست مظالم اٹھائے۔ تو اس میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر باہر نکلیں گے تو ان کے پھانسی کے تختے ہر جگہ لگے ہوئے تھے، تو ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو وہ بیچارے ایک گھر کے اندر روپوش تھے، گھر میں روپوش تھے، کیونکہ باہر نکلے تو پھانسی۔ تو وہاں روپوش تھے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں، تو اسی میں فاقے ہو گئے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت میں برا حال اور پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ حرکت کرنا مشکل ہو گیا پیاس کی وجہ سے۔ تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب آخری وقت ہے، موت آ جائے گی، لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ ویسے تو اٹھ کر چلنے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کمزوری کی وجہ سے، انہوں نے اتنا کام کیا کہ پیالہ ایک قریب تھا وہ ہاتھ میں لیا اور پیالے کو ذرا سا کھسکا کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا کر صحن تک لے آئے، اور جب صحن تک لے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں یہ پیالہ اٹھا کر کھسکا کر کس کو صحن تک لے آؤں، باقی اس پیالے کو پانی سے بھرنا یہ آپ کا کام۔ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے، بارش برسی، پیالہ بھر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیاس سے نجات عطا فرمایا۔ تو یہ سنت اللہ جل جلالہ کی ہے کہ بندہ اگر اپنے حصے کا کام کر لے، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، جتنا اس کی طاقت میں ہے، دین کی طرف چلنے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کر گزرے اور پھر مانگے اللہ سے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ضرور ان کے اپنے راستوں کی ہدایت ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے راستوں کی ہدایت کیا دیں گے؟ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جنہوں نے کوشش کی ہم ضرور ان کو اٹھا کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے اپنی طرف سے کوشش میں کوتاہی نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ